میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے، آخرت کا یقین دل میں آ جاتا ہے، تو پھر انسان کو دنیا سے جانا برا نہیں لگتا۔ دنیا سے جانا اس کو برا لگتا ہے کہ جس کا گھر دنیا ہے۔ الدنیا دار من لا دار لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں۔ دنیا اسے اچھی لگتی ہے کہ جس کا کوئی گھر نہیں، لیکن جنہوں نے اپنے گھر آخرت میں بنائے ہیں اور اللہ سے ان کا تعلق مضبوط ہو گیا ہے اور اللہ ان سے راضی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہیں، تو ان کو موت میں کیا رکاوٹ ہے؟ وہ تو کہتے ہیں آج ہی آ جائے تاکہ جلدی اللہ سے ملاقات ہو، حضور سے ملاقات ہو۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے، فلائی اوور ہے، جس پہ جب آدمی چڑھ کے آگے چلتا ہے تو آگے اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام اس وجہ سے دنیا میں رہنے کو ناپسند کرتے تھے اور آخرت میں جانے کو پسند کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو عبیدہ سارے بیمار ہو گئے، سب کو طاعون کی بیماری لگ گئی ہے، ان کو نہیں لگی، ان کے گھر والوں کو نہیں لگی، تو یہ نہیں کہہ رہے شکر ہے اللہ تو نے بچا لیا، پر کہہ رہے ہیں اللہ ہمارا حصہ کہاں ہے؟ یہ ہے صحابہ کی کیفیات۔ صحابہ ہنستے بھی تھے، مذاق بھی کرتے تھے، کھاتے بھی تھے، شادیاں بھی کرتے تھے، کئی شادیاں کرتے تھے، لیکن ان کا جو دل تھا وہ دنیا میں لگا ہوا نہیں تھا۔ غالباً حضرت حسن بصری کا ارشاد ہے یا کسی اور تابعی کا ارشاد ہے کہ صحابہ ہنستے تھے لیکن ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتا تھا۔ ہمارا رونا بھی صحابہ کے ہنسنے کو نہیں پہنچ سکتا، ہمارا جاگنا بھی ان کے سونے کو نہیں پہنچ سکتا، ہمارے روزے ان کے کھانے کو نہیں پہنچ سکتے، ہماری نمازیں ان کی دکانداری کو نہیں پہنچ سکتی۔ ان کا اللہ سے اتنا مضبوط تعلق تھا۔ اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے نجات دے دے۔ اچھے کپڑے پہننا برا نہیں ہے، اچھے کپڑوں کی محبت بری ہے۔ اچھے گھر میں رہنا برا نہیں ہے، اچھے گھر کی محبت بری ہے۔ جیب میں پیسے رکھنا برا نہیں ہے، لیکن جیب میں پیسے رہنے کی خواہش بری ہے۔ نوکریاں کرنا برا کام نہیں ہے، کاروبار کرنا برا کام نہیں ہے، لیکن پیسے کمانے کا شوق، جنون، اور کماؤں یہ برا ہے، اللہ کو نہیں پسند یہ۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے دل پہ نظر رکھے ہوئے ہے، یہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے دل پہ نظر رکھے ہوئے ہے کہ یہ ایک آدمی مدرسے میں رہتا ہے، چھٹیوں میں گھر جاتا ہے، لیکن چاہتا یہ ہے کاش میں بھی گھومتا پھرتا، مزے کرتا، موٹر سائیکل پاس ہوتی، آئی فون ہاتھ میں ہوتا، عورتوں سے میرے رابطے ہوتے، فلمیں دیکھتا، ڈرامے دیکھتا، مزے کرتا۔ دیکھو یہ نوجوان کتنے مزے میں ہیں، اور یہاں اب سو جاؤ، اب جاگو، ابھی تہجد پڑھو، ابھی اشراق پڑھو، ابھی تکرار کرو، ابھی مطالعہ کرو۔ کیا مصیبت ہے یار! اب ہے طالب علم لیکن چاہتے ہیں بازاری، تو یہ اللہ کے ہاں بازاری ہے، اس لیے کہ اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ چاہتا کیا ہے۔ اور ایک آدمی بیچارہ پھنسا ہوا ہے دنیا کے کاموں میں، بڑی خواہش ہے کہ کاش میں بھی جا کے کسی اللہ والے کی صحبت میں پڑ جاؤں، کاش کہ میں بھی حافظ ہوتا، کاش کہ مجھے بھی کوئی یہ راستہ دکھا دیتا، کاش کہ میں بھی ہر وقت اللہ کے گھر میں بیٹھا رہوں، اللہ کے راستے میں پھرتا رہوں۔ کیا کروں؟ خود بیمار، بیوی بیمار، بچے بیمار، نہیں نکل سکتا ہوں۔ یہ بازار میں ہے لیکن اللہ کے ہاں بازاری نہیں ہے، اللہ کے ہاں مجاہد ہے۔
اس لیے کہ اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ چاہتا کیا ہے، اس لیے ہمیشہ ہمیں اپنی چاہتیں ٹھیک رکھنی چاہیے، اپنی چاہتیں درست رکھنی چاہیے۔ بری چاہتیں یہ روحانی مرض ہے۔ ایک آدمی غلط کرتا نہیں ہے لیکن چاہتا بہت ہے غلط کرنے کو۔ اب کیا رکاوٹ ہے؟ کوئی بھی رکاوٹ ہو سکتی ہے، بدنامی بھی رکاوٹ بن سکتی ہے، اسباب کا میسر نہ ہونا بھی رکاوٹ بن سکتا ہے، لیکن چاہتا بہت ہے تو اللہ کے ہاں یہ برا ہے۔ ایک ہے وسوسہ آنا، وسوسہ الگ چیز ہے، وسوسہ چاہنا نہیں ہے۔ وسوسہ تو آدمی آتا ہے تو آدمی پریشان ہوتا ہے، یار یہ وسوسے کیوں آتے ہیں، میں تو برائی نہیں کرنا چاہتا، پھر وسوسہ کیوں آ رہا ہے؟ تو یہ تو باعث اجر ہے۔ جتنے زیادہ کسی کو وسوسے آتے ہیں اور پھر وہ اس سے پریشان ہوتا ہے، اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ ایک ہے چاہنا، میں بھی کروں ایسے، یہ برا ہے اور یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں برائی کے چاہنے سے بچائے، ہماری چاہتوں کو پاک فرمائے، ہمارے جذبات کو پاک فرمائے۔ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ چاہتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا چاہتا ہوں۔